کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے قید کا استقبال کریں گے اور انہی ورکروں کے ساتھ ہم دوبارہ کراچی بھی ان کو خیر و عافیت سے لے کے آئیں گے۔ اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے یہاں سے جانا چاہیے۔ ہدایات یہ ہے کہ ہر ایک ساتھی اور کچھ بھی نہیں، اجرک اور ٹوپی اس کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ سندھ کا کلچر بھی ہے اور سندھ کی ثقافت بھی ہے اور ہماری پہچان بھی ہے۔ ہمیں ہر ساتھی کو، اور ساتھ یہ بھی ہدایت ہے اگر آپ ایک اجرک ٹوپی آپ اپنے لیے لے رہے ہیں تو ایک اپنے کسی اور ساتھی کے لیے، پنجاب کے کسی ساتھی کے لیے بھی لے رہے ہیں۔ فرض کرو ہمارا قافلہ جیسے 200 یا 300 ساتھیوں میں انشاءاللہ جائے گا ہماری ٹیم کے ساتھ، تو اس میں ہم 200 ہیں تو 400 ٹوپی اور 400 اجرک، اگر 300 ہیں تو 600، 300 ٹوپی اور 300 اجرک، تاکہ آگے جو ہمارا ساتھی جو استقبال کرے گا پنجاب کا، ہر ایک ساتھی اس کو بھی ایک گفٹ کے طور پہ دے گا۔ یہ ہمارا ایک کلچر بھی ہے اور ہماری جیسے مسلمان اور اسلام کی روایت میں بھی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو گفٹ دیتے ہیں۔ پنجاب والے جب ہمیں ویلکم کریں گے تو ہم ضرور ان کو گفٹ بھی کریں گے۔ ایک چیز تو یہ ہوگا۔ دوسرا نمبر پہ ہر ساتھی کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے، یہاں سے جانے کا بھی خرچہ پارٹی پے کرے گی، آنے کا بھی خرچہ پارٹی پے کرے گی، اور کھانا اور جو بھی لوازمات ہے وہ بھی الحمدللہ پارٹی دے گی۔ تو ہمارے ساتھیوں کی صرف یہ ہے کہ پہلے بھی پنجابی کی ہماری پریشانی ہے، مجھے حالات اجازت نہیں دیتے، لیکن قید کا استقبال کرنے کے لیے دل کرتا ہے، لیکن اس وقت پارٹی نے یہ چیز بڑے بخوبی اور خوشخصوصی سے طے کیا ہے کہ ہر ورکر جو بھی جانا چاہتا ہے، اور خصوصاً قیادت کو بھی اس بات پر پابند کیا ہے کہ آپ جو ہے نا جہاز میں یا بائی روڈ یا اپنی گاڑیوں میں نہیں جائیں گے، آپ انہی کارکنوں اور انہی لوگوں کے ساتھ آپ بھی لاہور اسی ٹرین میں آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ایک اچھا نیک شعور ہے، تاکہ ہم جس اسٹیشن پہ بھی رکیں گے ایک اچھا میسج بھی جائے گا، مومنٹم بھی بہترین ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تمام دوست اپنی شناختی گاڑی کی کاپیاں کل تک، یہاں کی جو میں بات کروں گا کہ اکبر امان لیاقت بھائی کے پاس آپ این ایس سی کی کاپی اور اس کے اوپر اپنا فون نمبر، وہ اس لیے کہ ہم نے لسٹ بنا کے صوبائی قیادت کو دینی ہے تاکہ ہماری ٹکٹ جو ہے نا وہ کرا دے گا، اور ٹکٹ کے ساتھ ساتھ ہماری کوانٹٹی بھی پتہ چل جائے گی، تاکہ ہمیں کون سی بوگی کون سا ڈبہ ہمیں دے دیا جائے گا، تاکہ ہمارے ساتھی سارے اسی میں جس پہ ہم بھی ساتھ ہیں۔ تو میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج تشریف لائے، اور اسی سلسلے میں ریسیپشن کمیٹی کے حوالے سے ہم اپنے قید میں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ جو چیف آرگنائزر ہیں، اور ہمارے پاکستان کے جو صدر ہیں یا شہباز شریف صاحب، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ مشکل حالات اور مشکل دور کے اندر ملک کو سنبھالا انہوں نے، کہ یہ 16 مہینے ملک جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اس کو بھی انہوں نے سنبھالا، اور ریاست کو سب سے زیادہ فرنٹ میں لایا، سیاست کو قربان کیا۔ اور ہمیں پریشانی ہے، ہمیں اندازہ ہے، لیکن ہمیں ایک بیانیہ ہر ایک کو دینا ہے کہ 2013 سے پہلے اس شہر کراچی سے کیا حالات ہیں۔ الحمدللہ ہمارا گیس سن 1990 میں بھی آیا تو اس شہر کے اندر امن کی بات کی اور امن دیا، اور سن 96 اور 97 میں بھی برسر اقتدار آیا تو امن کی بات کی اور امن دیا۔ اب 2013 سے پہلے بھی اس شہر کے اندر ہمارے کیا کچھ نہیں، اس کے اندر شہر میں 60 سے 70 50 لاشیں ہمارے شہر کے اندر نوجوانوں کی گرتی تھی، لیکن وہ نواز شریف تھا، وہ اس کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ تھی، جو اس شہر کو بھی امن دیا، اس پورے ملک کو بھی امن دیا۔ اور سب سے بڑا تحفہ بڑا ایک بہت لمبی تفصیل ہے، اب اگر آپ معاشی طور پہ دیکھیں تو جب 2013 میں ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے نا، رن ریٹ جو تھا وہ 0 سمتھنگ تھا، لیکن جب ہماری پارٹی اور ہمارے قید میں نواز شریف 2018 میں جب اقتدار سے کمپلیٹ کر کے گئے تو ہمارا گروتھ ریٹ 6.5 تھا۔ میرے معاشیات کہتے ہیں کہ جب ایک گروتھ ریٹ پوائنٹ بڑھتا ہے نا تو سمجھ لو کہ 20 لاکھ لوگ بسر روزگار ہوتے ہیں، یعنی کہ 5 سال میں 1.20 کروڑ لوگوں کو روزگار دیا ہماری پارٹی نے۔ آپ ترقی کے طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو مواصلاتی نظام تھا، سیٹنگ کا نظام تھا یا انفراسٹرکچر تھا، تباہ تھا، لیکن یہ وہ پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے، جو اس ملک کو اس گرداب سے بھی نکالا، کیونکہ ہم زیادہ تر اکثریت پنجاب کے لوگ ہیں، ہمارے علاقے کے اندر 20 25 30 گھنٹے میں ہم پہنچتے تھے۔ میں ڈی جی خان سے میرا تعلق ہے، لیکن میں 30 گھنٹے میں پہنچتا تھا، آج میں 12 سے 14 گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ انفراسٹرکچر اور یہ مواصلاتی نظام یہ بھی نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نے بہتر کیا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اس وقت توانائی بحران تھا، سب کو پتا ہے کہ گاؤں دیہات کی بجلی 18 سے 20 گھنٹے نہیں تھی، 24 گھنٹے میں، لیکن جب 2018 میں ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی پی ایم ایل این کی، تو
तो लोड शेडिंग 0 थी। तो ये वो कारनामे और 12,500 मेगावाट सिस्टम में लेके आए। तो ये वो कारनामे हमें अपने लोगों को भी बताने हैं, उनको अवेयरनेस भी कर रहे हैं। आज हमारा मुल्क फिर उसी गर्दाम में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ ने 96 और 97 में भी मुल्क गर्दाम में था, तो उन्होंने वो मंझधार इस कश्ती को निकाला था। हमें ये फख्र है अपने कैद के ऊपर कि 2013 में भी जब मुल्क इस मंझधार में तवानाई बहरान में था, दहशतगर्दी अरूज में थी, मुआशी तौर पे हम बिल्कुल कंगाल हो चुके थे, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह था, लेकिन 2600 किलोमीटर में 1800 किलोमीटर आप 5 साल में बना के गए। इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम आपको इस मुल्क के अंदर देखे गए, लेकिन मुसीबत कैसा हमारे इस मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ वो चेंज था। अगर सीपेक हमारे नवाज शरीफ साहब को नहीं निकालते, आप बिलीव करें कि सीपेक की जो टैक्स कलेक्शन है, मेरे मुआशियात कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन हमारा जो सालाना बजट है उससे 3 गुना ज्यादा है। अब मुझे बताएं, अगर मेरी जिंदगी के अंदर मैं डेली मंथली में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अगर मेरी लाइफ के अंदर अगर 4 लाख रुपए मैं कमाने जाऊँ तो मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे मुल्क भी तब्दील हो जाता है। हमारा मुल्क सिर्फ इस मुल्क के अंदर बड़ा नहीं होता इस एशिया में, बल्कि एशिया टाइगर बनता है, जो हमारे कैद मियां नवाज शरीफ का ख्वाब है। और वो ख्वाब की तकमील जब भी होगी जब हम लोग बढ़ चढ़ के सब कुछ करके और लोगों को इस बात को अवेयरनेस देंगे, इस लोगों को इस बात की आगाही देंगे। देखिए जी, वही मोहसिन पाकिस्तान जिसने इंडिया के मुकाबले में, इंडिया ने 5 धमाके किए और इन्होंने 6 धमाके किए, और उस वक्त हमारे बुजुर्ग बेटे, हमारे भाई बेटे हैं, कितना सर फख्र से बुलंद था। कैसे लोग गल्फ एरिया के अंदर लोग कहते थे आप तुम कैसे पाकिस्तानी हो, तुम इंडिया को जवाब नहीं दे सकते। जिस दिन हमारे मुल्क ने वो जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि हमारे कैद के ऊपर उस दिन से पाबंदियां लगने लगी, उस दिन से जलावतनियां लगने लगी, उस दिन से जो ना सख्तियां लगने लगी। ये क्यों? इस मुल्क को उन्होंने खुद मुख्तियार बना दिया। वरना मैं और आप देख रहे हैं कि इस्लामी 56 इस्लामी मुल्क अगर कोई भी बात करता है टेक्नोलॉजी को फौरन पाबंदी लगती है, लेकिन अपनी टेक्निक और तहकीक के थ्रू जो ना हमारे मुल्क ने खामोशी से वो काम किया, आज हमारा सर फख्र से बुलंद है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा परेशान हैं, वो इस वजह से है क्योंकि हमारा मुल्क एक टेस्ट ट्यूब बना हुआ है। जो भी आते हैं हर 3-4 साल के बाद ही इस मुल्क के ऊपर एक नई एक्सपेरिमेंट तजर्बा किया जाए, ऐसा नहीं। लिहाजा हमें जो इस्तकबाल करना है इस नियत और इस सोच से करना है कि दोबारा हम मियां नवाज शरीफ को चौथी दफा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएं, और इस मुल्क के अंदर जो बहरान है, वो तवानाई का बहरान है या वो दहशतगर्दी का बहरान है या वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, या हम मुआशी तौर पर तबाह है, तो ये वो नवाज शरीफ है जिसने माजी में भी इस मुल्क को गर्दाम से निकाला है, हर डिपार्टमेंट से, हर इदारे के अंदर से। आज भी हमें उम्मीद है अपने उस कैद के ऊपर। एक मैंने मुआशरा अगले दिन ये बात कर रहा था कि अगर इस 73 या 75 या 77 साल दौर के अंदर पाकिस्तान का नवाज शरीफ का दौर निकाल दिया जाए तो मुल्क कंगाल हो सकता है। आज मोटरवे भी बनी है, जब इंडिया ने हमें धमकी दी थी हम इनके तमाम जो है एयरफोर्स के जो प्लेटफॉर्म में उड़ा देंगे। मियां साहब ने अपने जितने भी J-14 थंडर थे या F-16 थे या F-14 थे, तमाम उसने लाहौर को इस्लामाबाद जो मोटरवे उसके ऊपर लैंड करवाया और दुनिया को उस ताकत को बताया कि आप अगर ये दबा करेंगे ना, हमारे पास मुतबादिल एक मोटरवे मौजूद है और जिससे हम उसके ऊपर रनवे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, आगाही दें। जो मुल्क का गद्दार होता है वो कभी इस मुल्क के अंदर काम नहीं करता, वो हमेशा गद्दारी करता है। वो कैसा गद्दार था भाई, जो 2600 में से 1800 किलोमीटर आपको 4 साल में बना के दे गया? वो कैसा गद्दार था जो हमारे तवानाई बहरान 18 से 20 घंटे बिजली ली थी, 12,000 मेगावाट सिस्टम में डाल गया? वो कैसा गद्दार था? मैं कभी कभी सोचता हूँ, जो मेरे मुआशियात सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर ग्रोथ रेट इस तरीके से चल रही थी, अगर ये कंटिन्यूसी होती तो 2020 हमारा मुल्क 5वें मुल्क में, दुनिया के अंदर 5वें मुल्क में साबित होता। अब अगर 2013 और 18 के अंदर मेरे मुआशियात की अगर डिटेल चेक करें, वो कहते थे जिस तरीके से हमारी ग्रोथ रेट और माशी तौर पे हम इतना तेजी से ऊपर जा रहे थे, हमारे मुल्क इतनी जल्दी तरक्की कर रहा था, अगर इसी तरीके से इसको रोका ना जाता तो हमारा मुल्क जो है ना दुनिया के अंदर 5वें और 6ठे मुल्क में होता। बाल कहते हैं मायूसी गुनाह है। लिहाजा ये हमें मैसेज इन लोगों को देना जरूरी है, भाई गद्दार काम नहीं करते, गद्दार जो है ना इस मुल्क को बना के जाते हैं। अगर वो गद्दार होते तो इस शहर के अंदर अमन नहीं देते। उस वक्त हमारी माएँ और बहनें झोलियां उठा के बात करती थी, कोई कुछ भी नहीं कहती थी, कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमारे बच्चों की लाशें गिर रही है। इसी मॉडल कॉलोनी की एग्जाम्पल दें जिसमें हमारे लियाकत भाई बैठे हैं, इनके भाई भी शहीद हुए, बहुत सारे लोग 9 मई के वाक़े में सबसे पहले शहीद हुए।
تو یہ لاشیں گری ہیں نا اس شہر کا امن دینے کے لیے، اس شہر کو تحفظ دینے کے لیے۔ لہٰذا نیلسن منڈیلا ایک بات کرتا تھا کہ بھائی جو ملک کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ آگے والی قوم کے بارے میں سوچتا ہے، جو سیاستدان ہوتا ہے وہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو قائد ہے وہ الحمدللہ لیڈر ہے اور انٹرنیشنل لیڈر ہے۔ وہ ہمیشہ جب بھی آیا وہ اگلی قوم کے بارے میں سوچا، اس نے اگلی نسل کے بارے میں سوچا کہ میری نسل اس قوم کا ایک ایک بچہ ایک ایک بیٹی کیسے جائے گی۔ لیکن جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ملک کو تباہ کرتا ہے، کیونکہ ہم جب عمران خان کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں اس کو پتا تھا کہ میں نے ملک کو تباہ کیا۔ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، نواز شریف جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں آئی 16 مہینے، پی ڈی ایم کی آئی، پی ڈی ایم میں ان کے پاس یہ ایک چیز تھی، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ریاست کو بچانا ہوگا۔ انہوں نے بھائی اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا، ڈیفالٹ سے بچایا۔ لہٰذا آپ امید رکھیں اس ملک کے اندر جو بھی کچھ ہوتا رہا دوبارہ وہ چیزیں واپسی آ سکتی ہیں۔ وہی نواز شریف ہے، آپ کو اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر امن بھی دے گا۔ اس شہر کے اندر اس ملک کے اندر جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ بھی انشاءاللہ ریڈیوس ہوگا۔ اسی طریقے سے اس شہر اور اس ملک کے اندر تمام جو معاملات ہیں اس زندگی کے وہ انشاءاللہ وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی معاملات کرتے ہیں کہ اس بندے کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ اگر وہ ماضی میں اس کا اگر اچھا نہیں تو اس کے اڑوس پڑوس اور دوست احباب سے معلوم کرتے ہیں یہ بندہ کیسا ہے۔ الحمدللہ ہمارا قائد میاں نواز شریف اس ملک کے اندر 3 دفعہ اس بحران سے نکال چکا ہے اور ہمیں امید ہے، لیکن ہم کس طریقے سے اپنے قائد کو سرخرو کریں گے اور کامیاب کریں گے جب ہم بھرپور طریقے سے اس شہر سے وہ میسج دیں گے کہ ہمارے قائد نے واقعی اس شہر کو امن دیا تھا، ہمارے قائد نے واقعی ہی اس شہر کے نوجوانوں کو لاشوں کو گرنے سے بچایا تھا۔ یہ اس بنیاد پہ ہوگا جب ہم تن من دھن لگا کے سب کچھ چھوڑ کے اپنے قائد کے استقبال کے لیے جائیں گے تو دنیا کو بھی یہ کم از کم میسج دیں گے کہ آج بھی اس دلوں کا جو حکمران ہے وہ نواز شریف ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ملک کے اندر جو طاغوتی طاقتیں بیٹھی ہیں ان کو بھی ہم پیغام دیں گے کہ واقعی اس ملک کا جو اصل حکمران ہے، جو اصل حقدار ہے، اس کا نام صرف نواز شریف ہے۔ آج پورا پاکستان اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے ہم استقبال جب کریں گے تو اس کے لیے جو اگر کچھ کانٹے بھی اگر کوئی بن رہا ہے اس کے آگے وہ بھی کانٹے ہٹ جائیں گے، لیکن اس بنیاد کے اوپر جب ہم سب کچھ اپنا ہر چیز 5 دن کے لیے ہم اپنے قائد کو دیں گے۔ ہمارا قائد نے بھی پابند سلاسل بھی ہوا، جلاوطنیاں بھی کاٹی، اپنی بیوی کو مر کے بستر پہ لا کے چھوڑ کے وہ یہاں آ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل میں بھی گیا۔ کوئی اس کا ذاتی مفاد نہیں تھا، لیکن اگر مفاد تھا تو اس ملک کا مفاد تھا۔ آج بھی اگر وہ درد ہے تو اس ملک کے لیے درد ہے، آج بھی اگر وہ بات کرتے ہیں تو اس ملک کے لیے کرتے ہیں۔ ورنہ اگر وہ کرپٹ ہوتا تو اس کے لیے آج بشیر میمن نے یہ بات کچھ دنوں پہلے کی زبردست بات کی، جو ریسپشن کمیٹی ہمارے سندھ کے جو سربراہ ہیں اس نے ایک زبردست بات کی۔ جب میں ڈی جی ایف آئی تھا تو مجھے عمران خان نے ایک بات کہی کہ آپ شریف خاندان کی فائلیں نکالو جو کرپشن کی۔ کہہ رہے میں نے 40 سال کی فائلیں نکالی تو اس میں کرپشن مجھے نظر نہیں آئی۔ تو آج مجھے نواز شریف اس لیے پسند ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، لہٰذا کیونکہ ہم یہ ڈھکی کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں ہمارے قائد نے اگر 4 سال بھی گورنمنٹ میں 2013 سے 2017 میں کی ہے تو اس کا ریکارڈ آج موجود ہے۔ اس نے وہ اپنی سیلری بھی سوات کے اندر نواز شریف کی اپنی سینٹر کو دی، اور اس کا بھائی بھی اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ بھی تنخواہ نہیں لیتا۔ اس کی پوری ٹیم، کیوں اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ جب خان صاحب ایک نوکر تھا اس کا باپ کرپشن میں پکڑ رہا تھا تو اس وقت بھی میاں صاحب فراری میں گھومتے تھے، اس وقت بھی لندن میں گھومتے تھے میاں نواز شریف صاحب۔ ایسا نہیں ہے جو میاں نواز شریف کے ساتھ ماضی میں ایک نوکر تھے آج وہ نوکر کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہاں سے پیسہ لایا۔ دیکھو جی اللہ نے ان کو ایک بزنس میں ایک بہت بڑا رتبہ دیا۔ ہم اس کوئنگ انڈسٹری ایریا میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے ٹائکون آج سے 20-25 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھے، آج وہ کھرب پتی ہے۔ کیا ہم اس کو کرپٹ کہیں گے؟ نہیں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ تجارت کریں، نوکری میں کچھ نہیں ہے، اپنا آپ زندگی کا گزر بسر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایک چیز میسج دینے کے لیے، ان پیغام دینے کے لیے پبلک کو، دیکھو جو غدار ہوتا ہے وہ ملک کے اندر کام کبھی نہیں کرتا۔ ملک کا وفادار ہمیشہ اس ملک کے اندر وفاداری کرے گا۔ اگر خاندان کے اندر بھی جو غدار ہوگا وہ خاندان کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا۔ جو خاندان کے اندر وفادار ہوگا وہ خاندان کو جوڑنے کی کوشش کرے گا، وہ توڑنے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ ہم جس کے سیاسی فالوور ہیں اس قائد کا نام یہ نواز شریف ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے ہم آج ماڈل کالونی میں اپنے دوست صاحب کے پاس یہ پیغام دینے کے لیے آئے کہ ہمارا قائد 21 تاریخ کو اس پاکستان کے اندر آ رہا ہے اور لاہور شہر میں آ رہا ہے، تو آپ بھی بھرپور شرکت کریں اس کے اندر۔
جس میں لیاقت خان صاحب اور اکبر امان کی اس ماڈل فارمولے کی قیادت کے ساتھ آپ بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ چلیں، اپنے قید کے استقبال کریں اور دنیا کو ثابت کریں آج بھی دلوں کا جو حکمران ہے وہ نواز شریف ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے قید کو استقبال کے لیے تمام قیدین آپ کے ساتھ ٹرین میں ہوں گے، تمام قیدین آپ کے ساتھ دکھ سکھ میں جو وہ کھائیں گے آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ واپسی بھی ہماری ذمہ داری ہے آپ کو بحفاظت انشاءاللہ ہم دوبارہ کراچی میں کشمیر نہیں بکتا، سمجھا؟ 2 بندوں نے کشمیر کو بیچا ہے، دنیا کو پتا ہے۔ نواز شریف کا وزیر اعظم ہوتا کشمیر نہیں بکتا، کشمیر کو بیچ کے چلے گئے لٹیرے ڈاکو۔ یہ نواز شریف کی ہمت تھی، اتنا حساب کتاب ملک بنانے والوں کی اولاد ہے وہ، انہوں نے ملک بنایا ہے، سمجھا؟ بالکل ایسے ہی۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ مجھے برداشت بھی کیا۔ میں نے برداشت بھائی، آپ اچھی باتیں کی آپ نے، کیونکہ میرا بھی بڑا بچپن سے یہ کاروائی ہے میری بڑی، میں سب پارٹیوں میں رہا ہوں، میں نے تحریکیں بھی چلائی ہیں۔ میں نواب مظفر کے ساتھ تھا، آزاد بن حیدر، عثمان کریڈی، سمجھا؟ جب یہ پنجابی پختون اتحاد بنا تھا، میں نے بڑی طریقوں میں 10 سال وہاں بھی رہا ہوں بڑے گھر میں، میں سب لیڈروں کو جانتا ہوں، میرے ساتھ بھی رہے۔ لیکن نواز شریف ہے جو ملک آتا پہ توڑ دے بیچ دے، سمجھا؟ وہ یہاں قائد ہے، نواز شریف قائد نہیں ہے، جو ملک بنانے والے وہ قائد ہے۔ آدھا ملک بیچنے والے قائد ہیں، وہ قائد نہیں ہے، قائد نواز شریف ہے۔ آج پھر اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ کے اللہ دے گا موقع، دوستوں کے ساتھ جب قائد ہے وہ، استقبال کے لیے انہیں ملک نہیں بیچا، دلوں کا جو ملک بنایا اس نے۔ نواز شریف۔ بہت شکریہ، تھینک یو، بڑی مہربانی۔ سارے ساتھیوں کا بڑا بہت بہت لے یار، تو نے اچھا پروگرام کیا، پر اچھا کیا میری جان۔ ارجنٹ یہ تھا کہ بھائی نے بولا ہمارے ہیں دوستوں کو سب کو فون کیا، سب بس میں نواز شریف سے یہاں بھی ملا ہوں، پرانی جیل میں بھی، جی ہاں۔